السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہم تخت یا تختوں میں سے ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے اس دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ شان مصطفیٰ کے لیے کٹ مرنے کا ہمیں اس وقت ملتا ہے درس، جب ہم اپنی ماؤں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار اور حاضرین مجلس غور کیجئے گا، عرب میں ظلم ہی ظلم تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اچانک ایک چراغ روشن ہوا جس کی وجہ سے سارا عرب روشن ہوا، جس کی وجہ سے سارا عرب روشن ہوا۔ وہ میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ ذی وقار میرے آقا نے مکہ میں 40 برس عمر گزاری۔ جب میرے آقا نے 40 برس عمر گزارنے کے بعد توحید کا اعلان کیا، توحید کی دعوت دی، مکہ میں توحید کا اعلان کیا، سب سے پہلے میرے آقا کی توہین کرنے والا آپ کا سکا چچا ابو لہب حضرات بتلانا یہ چاہتا ہوں، جس نے میرے آقا کی سب سے پہلے توہین کی، گستاخی کی، حضرات آپ کا سکا چچا آپ کو کہنے لگا تبا لک یا محمد۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ پریشان مت ہوئیے، میں کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب۔ ذی وقار میں کہتا ہوں جو کوئی قرآن کو پڑھنا چاہے، جو کوئی قرآن کی تلاوت کرنا چاہے، جو کوئی قرآن کو پورا پڑھنا چاہے، اس کا اس وقت تک قرآن پورا نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ابو لہب پر لعنت نہیں بھیجتا، اس کی تباہ و بربادی کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ ذی وقار اس کا اس وقت تک قرآن مکمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر جس نے میرے آقا کی توہین کی، میرے آقا کی گستاخی کی، غور کیجئے، کعب بن اشرف میرے آقا کی توہین کرتا ہے، میرے آقا کی گستاخی کرتا ہے۔ احباب ذی وقار میری طرف توجہ کیجئے، توجہ میری طرف کیجئے، میرے آقا کی گستاخی کرتا ہے۔ کعب بن اشرف میرے آقا کی توہین کرتا ہے۔ میرے آقا کا صحابی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، محمد بن اسلمہ اس گستاخ رسول کی گردن سر، اس کا گردن اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ احباب ذی وقار تیسرے نمبر پر جو میرے آقا کی توہین کرتا ہے، میرے آقا کی گستاخی کرتا ہے، حالت کیا ہوئی؟ ایران کا بادشاہ اس وقت کی سپر پاور طاقت میرے آقا کی توہین کرتی ہے، میرے آقا کی گستاخی کرتی ہے۔ میرے آقا نے خط لکھا اور خط بھیجا، احباب ذی وقار خط بھیجا، اس نے میرے آقا کے خط کی توہین کی، میرے آقا کا خط پھاڑ ڈالا۔ اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں اللہ جس طرح اس بے وقوف نے میرا خط پھاڑا، میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اللہ اس کی سلطنت کو، اس کی بادشاہت کو، اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا، دنیا نے وہ منظر دیکھا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں نے حملہ کیا، اس کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ احباب ذی وقار میں ان فرانس والوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں جو میرے آقا کی حرمت پر انگلی اٹھائے گا ہم وہ انگلی کاٹ دیں گے، جو پاؤں اٹھے گا وہ پاؤں کاٹ دیں گے، جو زبان اٹھے گی وہ زبان کھینچ لیں گے، جو میرے آقا کی توہین کرے گا، جو ہاتھ اٹھے گا وہ ہم کاٹ دیں گے۔ احباب ذی وقار آخر میں یہی کہوں گا، ہر ابتدا سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، خدا کے بعد والسلام۔